بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما نبدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما نبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت آفتاب نقشبندیت مہتاب مجددیت حضرت علامہ حافظ صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی شرپوری سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرکپور شریف رون کے محفل عالمی مبلغ اسلام شہباز طریقت چراغ بزم ولایت حضرت پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب المعروف چنجی سرکار حافظہ اللہ تعالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت کیلہ والا شریف جامع محفل ترجمان آل حق زعیم اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نارولی شریف داعیہ کانفرنس پیر طریقت فاضل محتشم حضرت پیر سید سجاد حیدر بخاری حافظہ اللہ تعالی وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، آج بحر العلوم استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب کیلانی رحمہ اللہ تعالی کے اس عظیم دانشکدے میں عظیم الشان خواجگان نقشبند کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف پر نور چہرے، روشن آنکھیں اور کھلے ماتھے نظر آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس کانفرنس کو مزید عروج عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے مشائخ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے بندوں کو
اپنے ساتھ پیار کی جو دعوت دی ہے اس میں رب ذوالجلال نے اپنی طرف آنے والوں کو حوصلے عطا فرمائے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے بارے میں، راضی رکھنے کے بارے میں، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لحاظ سے ہم ان لوگوں کو محروم نہیں کرتے، ان لوگوں کو اپنی راہیں خود ہی دکھا دیتے ہیں۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ان مردان حق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے افکار کو عام کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں رب ذوالجلال کے قرب کے لیے سفر کیا، خالق کائنات کی معرفت کے جام پیے، رب ذوالجلال کے عرفان کا نور کائنات میں تقسیم کیا۔ ان لوگوں کو رب ذوالجلال نے اپنے قرب میں جو مقام عطا فرمایا اور انہوں نے اپنی تعلیمات سے اوروں کو اللہ کے قرب میں پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا، اس کے زیر سایہ ہم اپنے سبق کو آج تازہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے جلووں سے اس کے سینے کو روشن کرتا ہے اور اپنی معرفت کی چاشنی اسے عطا فرماتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس شعبے کو تصوف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ میں اگرچہ یہ مستقل اصطلاح عام نہیں تھی، لیکن وہی نور اور سرور اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ تقوی و پرہیزگاری کا جو انداز تھا، اسے بعد والے متصل دور میں اس حسین اصطلاح کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے دور ہونے کی وجہ سے اس میں آلودگیاں واقع ہو رہی تھیں، تو تصوف اس پاور کا نام ہے جس سے آلودگی کو دور کر کے صحب چمن کو پھر نکھار عطا کیا جاتا ہے، جس سے اندھیروں کو دور کر کے دلوں کے آنگن میں پھر چاند اتارے جاتے ہیں۔ تصوف اس ابر کرم کا نام ہے جس کی وجہ سے دل کے گلشن پر جو غبار پڑ جاتا ہے اس کو دور کر کے صحن چمن کو بہار آشنا کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کے زیر سایہ تابعین نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا، سلاسل پھر بنتے گئے اور آگے امت کا گلشن آباد ہوتا گیا۔ ہر سلسلہ عظیم سلسلہ ہے، ہر سلسلہ تصوف کی تعلیمات قرآن و سنت کی تعلیمات ہی کا نچوڑ ہے، لیکن ان تمام سلاسل میں سے امتیازی شان اور برتری کا مقام اس سلسلے کو میسر ہے کہ جس کے بانی کو رب ذوالجلال نے باقی تمام حضرات پہ بڑی عظمت اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہر سلسلہ ان انوار کو تقسیم کرتا ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے کہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کر آگے کائنات میں اس فیض کو بانٹنے والا ہے۔ چونکہ اس سلسلہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت تمام نسبتوں پر فائق ہے، اس بنیاد پر اس سلسلے کو تمام سلاسل پر رب ذوالجلال نے برتری عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا، چونکہ ابھی میرے استاذ محترم ترجمان اہل حق حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اس کی وضاحت فرمانے والے ہیں، اور اس کے سلسلہ میں جو کہا جا سکتا تھا بڑے حسین انداز میں قبلہ چندی سرکار زیدہ مجدور نے فرما دیا ہے۔ میں بس ایک تھوڑا سا سبق سناتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ نقشبندی تصوف کی مختلف جو امہات
کتب ہے ان میں اس سلسلہ کا تعارف کروایا گیا ہے. وہ چند اصطلاحات ان کو عرض کرتے ہوئے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت شہنشاہ نقشبند رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی کے افکار اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان سب میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ نقشبندی تصوف جو ہے یہ باقی سلاسل کے برعکس مستدیر ہے. باقی سلاسل مستطیل ہے، یہ سلسلہ مستدیر ہے. باقی سلاسل میں پہلے سلوک ہوتا ہے اور بعد جا کر انسان کو جذب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اس سلسلہ میں پہلے ہی انسان کو جذب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سلوک ہے. باقی سلاسل جو ہے ان کا جو منتہا ہے وہ اس سلسلے کا آغاز ہے. اس سلسلہ میں تصوف کی کتابوں کے اندر قرآن و سنت کے رموز کو بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا، ایک انسان رب ذوالجلال کی آگہی جب چاہتا ہے اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے وہ مخلوقات کو دیکھتا ہے، وہ مناظر کائنات کو دیکھتا ہے، وہ چمبیلی کے حسن اور گلاب کے روپ کو دیکھتا ہے، وہ چمکتے ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھتا ہے، وہ کائنات کے نظاروں کو دیکھ کر پھر اس کی سوچ رب ذوالجلال کی ذات تک جا پہنچتی ہے. وہ عالم خلق سے عالم امر کی طرف سفر کرتا ہے. لیکن نقشبندی تصوف یہ ہے اس میں کائنات کے مناظر کو دیکھ کر خالق کائنات کی طرف سفر نہیں کیا جاتا بلکہ عالم امر سے عالم خلق کی طرف پرواز ہوتی ہے. یعنی آغاز ہی ایسا ہے کہ جس کو اس انداز میں بیان کیا گیا، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ. میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں وہ چیز مجھے بعد میں نظر آتی ہے، چیز کا خالق مجھے پہلے نظر آتا ہے. باقی تمام سلاسل میں ترتیب یہ ہے، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ. میں جسے دیکھتا ہوں اس میں تدبر کرتا ہوں، اس میں سوچتا ہوں تو مصنوع سامنے پر دلالت کرتے ہوئے وہ نظر آتا ہے اور انسان کو آگے ایک ترقی ملتی ہے اور ذرے ذرے سے اسے ایک دلیل ملتی ہے، اسے معرفت اور قرب عزی کا ایک پیغام ملتا ہے. لیکن ہمارے اکابر نے جو اس سلسلے کی شناخت کروائی ہے فرمایا اتنا بڑا سلسلہ یہ مستطیل نہیں ہے، یہ مستدیر ہے. مستطیل یہ سلسلہ ہوا، آغاز ہوا کائنات کے مناظر سے، آگے انسان بڑھتا چلا گیا اور آگے بالآخر جا کر حجابات اٹھ گئے اور اس کو سیر فلنا کا منصب حاصل ہو گیا اور اللہ کے جلووں میں وہ شخص ڈوب گیا، اب پلٹ کے واپس نہیں آتا. یہ ایک لمبا سفر ہے مگر نقشبندی تصوف مستدیر ہے کہ جس میں آغاز بھی رب ذوالجلال کی ذات سے ہے اور پھر جس وقت مخلوقات کی طرف توجہ کرنے کے بعد پلٹتا ہے تو دوبارہ رب ذوالجلال کی ذات تک جا پہنچتا ہے. اس واسطے یہ راستہ لمبا راستہ نہیں ہے، یہ سلسلہ مستطیل سلسلہ نہیں ہے. رب ذوالجلال نے اس کو مستدیر یعنی گول سلسلہ بنایا ہے جس میں آغاز بھی خالق کائنات سے ہے اور جا کر پھر اختتام بھی رب ذوالجلال کی ذات میں ہو جاتا ہے. اس واسطے حضرت شہنشاہ نقشبند رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے، معرفت الحق کی حرام علی قلب بہاء الدین لو لم تکن بدایاتہ نہایت ابی یزید بستامی. فرمایا میرے دل پر معرفت رب کی حرام ہے اگر جو میری ابتدا ہو وہ بایزید بستامی کی انتہا نہ ہو. بایزید بستامی جس نہایت پر اپنے زہد و تقوی کے بعد جا پہنچے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے وہ مقام ابتدا ہی میں عطا فرما دیا ہے. اور اس سلسلے کو واضح کرتے ہوئے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ سلسلہ چونکہ مستدیر ہے اس واسطے اگر تم دیکھنا چاہو کہ سارے سلاسل میں سے اقرب کون ہے اور سارے سلاسل میں سے موصلہ کون ہے، یعنی جو کم وقت میں بندے کو رب تک پہنچا دے اور جو بالیقین پہنچانے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں راستے میں ٹائم ضائع ہو جائے یا زندگی بیت جائے اور بندے کو وہاں رسائی حاصل نہ ہوئی ہو.
حضرت خواجہ عبید اللہ کہنے لگے تمام سلاسل میں سے جو سلسلہ اقرب ہے اور جو سلسلہ بندے کو جلد رب ذوالجلال کی ذات تک پہنچاتا ہے اس سلسلہ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ مستدیر ہے، یہاں پر مستطیل سلسلہ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات سے تعلق انسان کا آغاز میں ہو جاتا ہے، پھر وہ جس وقت عالم خلق کی سیر کر کے دوبارہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بہت کم وقت میں خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنی معرفت کے جام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کا تعارف کرواتے ہوئے 4 امور کو واضح کر دیا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ فرمایا تصحیح العقائد علی وفق اعتقاد اہل سنت والجماعہ۔ سب سے پہلا کام نقشبندی تصوف میں یہ ہے کہ تصحیح عقائد ہوتی ہے، ڈھیلے عقیدے اور کچے عقیدے نقشبندی تصوف میں نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی توجہ تصحیح عقائد پہ ہوتی ہے۔ جب عقائد کی پختگی کا سبق پورا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا سبق کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ، جو شریعت کے احکام ہیں ان کے علم پر زور دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام تصحیح عقائد ہے، تصحیح عقائد کے بعد احکام کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد والعمل بمقتدا ہو، جو علم حاصل کر لیا اس کے مطابق عمل کرنا، یہ نقشبندی تصوف کا تیسرا کام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمانے لگے اس مقام پر جو نقشبندی تصوف میں جس چیز پر زور دیا جاتا ہے علم پر جا کر اختتام نہیں ہوتا، علم سے اگلا ایک مرتبہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ادراک و طریق صوفیات، صوفیاء کے طریقے کا ادراک کہا جاتا ہے، اور پھر انسانوں کو رب ذوالجلال کے قرب کے جام پلائے جاتے ہیں۔ اختصار سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دستور تصوف میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور یہی ترہ امتیاز ہے آج ان ہمارے مشائخ کی، اور یہی ترہ امتیاز تم دیکھ رہے ہو آج کچھ لوگوں نے تصوف کے نام پر جہالت کو پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے تصوف ان چیزوں کو، ان خرافات کو کہنا شروع کر دیا ہے جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اہل سنت و جماعت سے ایسے تصوف کو کوئی تعلق ہے۔ کچھ نام نہاد لوگ رافضیوں کے چرنوں میں چڑھ کر اپنے آپ کو صوفیاء کے اسم کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ تصوف قرآن ہے، تصوف سنت ہے، تصوف عقیدہ توحید و رسالت کی تبلیغ ہے، اور تصوف جو ہے وہ قرآن و سنت کے زیر سایہ سنت پر عمل کرنے کی ایک بہار ہے، اور اس کے بعد وہ روحانیت اور وہ لذت ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ ہر دور میں اچھے ناموں کو بدنام کرنے کی تحریکیں بھی چلتی رہی، آج ہمیں صوفیزم کے کچھ ایسے دائی ملتے ہیں کہ جو مختلف خرافات کرنے کے بعد اور ایسے ایسے ڈانسر اور گلوکار ان کو اپنے پروگراموں میں بلانے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ صوفیزم ہے، یہ پروگرام ہم نے تصوف کا کیا۔ اس طرح کے نام نہاد پروگرام کراچی میں ہوئے جس سے اہل تصوف کی کانپ اٹھی کہ صوفی کے بدنام کرنے کے لیے کتنی بین الاقوامی سازشیں کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ صوفی کا نام لے کر جہاد کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ تصوف کا نام لے کر اسلام کی روح کا انکار کرتے ہیں، لیکن تصوف اگر دیکھنا ہے ان کھلے چہروں کو دیکھ لو، تصوف دیکھنا ہے مجدد صاحب کے انسائکلوپیڈیا کو دیکھ لو، یہ تصوف کوئی اپنی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہے، تصوف وہی ہے جو نور رب ذوالجلال نے قرآن و سنت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھتے ہو انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلی۔ اب وہ پانی جب اترا زمین نے جذب کیا تو کیا ہوا؟ ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انبتت الکلا والعشب الکثیر، وہ پانی جب زمین نے جذب کیا، جو پانی آسمان سے اترا تھا اس پانی سے کیا بنا؟ وہ پانی خربوز میں بھی آ گیا، تربوز میں بھی آ گیا۔ زمین میرا تھی، اس نے پانی جذب کیا، وہ مالٹے میں بھی ہے، وہ سیب میں بھی ہے۔ اب وہی پانی جو آسمان سے اترا تھا اسی پانی کو زمین نے آگے کئی روپ دے دیے۔ کوئی بھی صاحب عقل سلیم یہ انکار نہیں کر سکے گا کہ جو مالٹے میں پانی ہے یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے، جو کھجور میں پانی ہے یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے، جو سیب میں پانی ہے وہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے۔ کوئی صاحب عقل سلیم یہ انکار نہیں کر سکے گا جو تربوز میں پانی ہے یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے۔ تھوڑی
سی عقل رکھنے والا بھی یہ تسلیم کرے گا مالٹے کا پانی بھی آسمان سے آیا ہے، خربوز کا پانی بھی آسمان سے آیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے جیسے وہ پانی یقیناً آسمانی پانی ہے، ایسے ہی نقش بندی، چشتی، سہروردی، قادری تصوف کا پانی بھی آسمان سے اترے ہوئے قرآن اور سنت کا پانی ہے۔ یہ ان سے جدا کوئی چیز نہیں، یہ ان سینوں کا کمال ہے جنہوں نے اس پانی کو جذب کیا ہے اور لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اس میں ایک ایسی واضح طور پر اصلاح کرتی ہے، تبدیلی لائے ہیں۔ اب وہ پانی آسمان سے اترا، H2O اس کا فارمولا تھا، لیکن اب لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہیں، کسی کے ٹیسٹ بڈز کچھ مانگتے ہیں، کسی کے ٹیسٹ بڈز کچھ مانگتے ہیں، کسی کو کسی طرح کے وٹامنز کی ضرورت ہے، کسی کو کسی طرح کے وٹامنز کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو جیسے ظاہری زمین میں لوگوں کے حاجتیں پوری کرنے کے لیے اور بیماریاں دور کرنے کے لیے سارے روپ اس پانی کو دیے، وہ جڑی بوٹی میں بھی آ گیا علاج کرنے کے لیے، وہ سبزی میں آ گیا غذا دینے کے لیے، وہ پھل میں آ گیا ذائقہ دینے کے لیے۔ پانی وہی ہے جو آسمان سے اترا ہے، اس واسطے کوئی تصوف کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، یہ وہی پانی ہے جو صفہ پہ نازل ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر نے جذب کیا ہے اور حضرت مجدد الفسانی نے ظاہر کر کے عطا فرما دیا۔ محتشم سامعین حضرات، لہذا نقش بندی تصوف، تصحیح عقائد، وہی آپ کو نظارہ ملتا ہے۔ عمل احکام شریعت، علم احکام شریعت کا دیکھ لو، نقش بندی مدارس اور ان کی پیداوار اور ان کا جو فضائے معارف ہے اس میں اڑنے والے شہباز بھی دیکھ لو، اور پھر اس کے مطابق عمل، وہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات دیکھو جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس جملے میں بند کر رکھی ہے کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ضرور ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ ایسی چیز ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ روحانیت، وہ لذت اسرار اور وہ معرفت کا سرما جو آنکھوں میں لگتا ہے، اس کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پڑھایا ہوا سبق ہے، اور اس سبق کا حصہ وہ بھی ہے ابھی قبلہ چندی سرکار جس کا ذکر فرما رہے تھے، جب اس بر صغیر میں آندھی چلی اور نام نہاد دین الہی کی بنیاد رکھی گئی، اکبر اپنے پورے سطوت کے ساتھ اسے آگے بڑھانا چاہتا تھا، اور جہانگیر جس پیغام کو لے کر اس ہندوستان میں ایک ظلم و ستم کی رات پوری طرح برپا کرنا چاہتا تھا، اس وقت ہمارے سلسلہ کے نور سے اعلیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مصلی سے اٹھے اور انہوں نے تخت شاہی کو لرزہ براندام کر دیا۔ آج ایک نام نہاد صوفی لفظ صوفی کے لیے آڑ بن گیا ہے، آج ایک نام نہاد دہشت گرد اس نے لفظ صوفی اپنے بارے میں استعمال کروا کے تصوف کی تاریخ پر معاذ اللہ ایک نئے سرے سے حملہ کر دیا ہے۔ اس بر صغیر نے صوفی دیکھے، وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے صوفی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نہ تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے نہ دھماکے کروائے ہیں، ان کی نگاہ فیض نے اور اسرار نے بادشاہ کا دل بدل کے رکھ دیا ہے، اور اس انداز میں استقامت سے آگے بڑھے ہیں۔ جس وقت آپ کو بلایا گیا اور سر جھکانے کے لیے جہانگیر کے دربار میں بڑے تقاضے کیے گئے، یہاں تک تاریخ میں آیا آپ کو اتنا سر سے دبا کر جھکانے کی کوشش کی گئی کہ ناک سے خون بہ نکلا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس طاغوت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ چشم فلک گواہ ہے، حضرت مجدد الفسانی کا اٹھا ہوا سر یہ اعلان کر رہا تھا، ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی کی اس آواز پر آج بھی یہ دھرتی توحید کی اذانیں پڑھ رہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی
برداشت نہ کرتے پاکستان جیسا پھول کبھی نہ کھلتا. حضرت مجدد الفسانی اگر اس وقت کے اندھیروں کے خلاف سینہ سپر نہ ہوتے، یہ سوہو کبھی اس ملک کو، اس بر صغیر کو نصیب نہ ہوتی. آج جو مسجدوں میں اذان ہے، ممبروں پہ نور ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تجدیدی کوششوں کا اثر ہے جو آپ نے اس ملت کے لیے کی. اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور آج تک دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اس واسطے آج مشائخ نقشبند اور خواجگان نقشبند کانفرنس کا یہ سٹیج اس اہم موڑ پر جب ملت کو رہنمائی کی ضرورت تھی، یہ کانفرنس اس وقت ملت کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے. ابھی کل کا وقت تھا جب اسلام آباد کے آفاق میں مناظر اسلام اور شیر بیش اہل سنت حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اعلامیہ پیش کرتے ہوئے اپنے جن جذبات کا اور حقائق کا اظہار کر رہے تھے، لگتا ہے کہ باطل کی چولیں ہل چکی ہے، اور لگتا ہے کہ اور یقیناً ایسا ہو کے رہے گا کہ یہ مشائخ اب میدان میں آ گئے ہیں جن کا ایک ایک قدم استقامت کے نعرے لگا رہا ہے، اور جن کا ایک ایک انداز ظلمت کے سینے چیرنے کے لیے کافی ہے. ان کی روحانیت کا ایک ایک ولولہ باطل کے جبڑے توڑنے کے لیے کافی ہے. اس واسطے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اہل سنت اپنے ان مشائخ کے دم قدم سے، ان کے زیر سایہ آگے بڑھنے کے لیے متحرک ہو جاؤ، اور صرف ہاتھ چومنے اور نعرہ لگانے پر اکتفا نہ کرو. تمہارے مشائخ اس وقت ظلمتوں کے خلاف، آندھیوں کے خلاف اور طاغوتوں کے خلاف سینے تان چکے ہیں. وہ کیسا مرید ہوگا کہ جن کا پیر تو سینہ گولی کے لیے پیش کر چکا ہو اور مرید اپنے گھر خواب خرگوش میں بیٹھا ہو. نہیں نہیں، میں سمجھتا ہوں آج کی یہ حاضری اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا الحق کا سمندر اور پیر کیلانی کے شیروں کا یہ بہت بڑا اجتماع اعلان کر رہا ہے کہ پیر صاحب قدم بڑھاؤ، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اگر یہ مشائخ میدان میں نہ آتے، کبھی پاکستان مارز وجود میں نہ آتا. 3 صدیوں کے جہد مسلسل کے بعد ان مشائخ کی کاوش سے، اولیاء کے فیضان سے یہ پاکستان بنا. اس وقت بھی گاندھی کے چیلے اس کو رسول السلام کہہ رہے تھے. اس وقت بھی کعبے کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی قسمیں اٹھائی جا رہی تھی. اس وقت بھی زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنا کے پانی کے تقدس بیان کیا جا رہا تھا. اس وقت بھی اذان دی تو ہمارے ائمہ نے اذان دی. اس وقت بھی حق کا پیغام دیا، ہمارے مشائخ نے دیا. آج اس پاکستان کو بچانے کا وقت آیا ہے. کرایہ دار کو کرائے کے مکان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. جس کا کل بھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ تھا، آج بھی وہ کشمیر کے جہاد کو حرام قرار دے رہا ہے. اب تو دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب تو پاکستان کے دانشوروں کو اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اب تو پاکستان کی صحافت کو صحافی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے. اب پاکستان کے بیوروکریٹس کو اور پاکستان کی حکومت کو ساری مسلطیں بالائے طاق رکھ کر ان ظالموں کا پردہ چاک کرنا چاہیے. وہ کون ہے جنہوں نے پاکستان میں ہسپتال جلائے؟ وہ کون ہے جنہوں نے پاکستان میں مسجدوں کے نمازی جلائے؟ وہ کون ظالم ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکولوں میں جلا دیا؟ آج ان لاشوں پر جس ڈھانچے کو استوار کرنا چاہتے ہیں اسے شریعت کا نام دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے اسلاف اعلان کر رہے ہیں یہ شرارت ہے، یہ شریعت نہیں ہے. یہ سواتی گڑا ہوا دین ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. ہم نے
اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، لہذا اور کوئی شریعت نہیں چلے گی اور کوئی ازم نہیں چلے گا۔ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جاگیر ہے اور اس میں صرف آپ کا دین نافذ ہوگا۔ 2,10,00,000 سنیوں کا خون اس پاکستان کی بنیاد میں ہے۔ 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑا تھا، پھر یہ پاکستان بنا تھا۔ 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئی، پھر یہ پاکستان بنا۔ اس 90,000 عورت میں جن میں سے کئی آج بھی سکھوں کے گھر ہے، نام فاطمہ ہے، نام ان کا اسلامی ہے، سکھوں کے گھر وہ پوچھتی ہے پاکستان والوں ہماری عزتوں پر تم نے کون سا اسلام نافذ کیا؟ کیا تم کر رہے ہو؟ وہ 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارا خون مت بیچو۔ ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت کی آماجگاہ کے لیے حاصل کیا، وہ لوگ ان کے خون کا تقدس اور ان کی آنکھیں سوال کر رہی ہے۔ ادھر یہ بگھوڑے ہیں جو پاکستان کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ رہے ہیں، جلا رہے ہیں اور اسے اپنی خواہش اور ہوس کا لقمہ بنا کر اپنے غیر مسلم ایجنٹوں کو عقائد کو خوش کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں حق پرستوں کا یہ قافلہ جس کا اعلان ابھی باقاعدہ قبلہ ناظم اعلیٰ فرمائیں گے، اس پلیٹ فارم کو اپنے مضبوط کرنا ہے اور اس آواز کو عام کرنا ہے۔ اٹھو میری ملت کے سپوتوں کو جگا دو، بارش میں بھی سوئے ہوئے آہو کو اٹھا دو، خطرہ ہے حلالی نہ کہلائے صلیبی، اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجھا دو۔ ایوان جو کرتا ہے تیرے ایمان پہ حملے، اس فسق کے اڈے کی بنیادیں ہلا دو۔ خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو۔ یہ پاکستان کا خربوز جو ہے، اس کی فصل کس نے کاشت کی؟ بیج کون لایا؟ گوڈی کس نے کی؟ پانی کس نے دیا؟ آج گیدڑ اس خربوز پر پہرے کے لیے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا محافظ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ بھول نہ جانا اس کا بیج مدینہ شریف سے آیا تھا، حضرت مجدد الفسانی لائے تھے، امام فضل خیر آبادی نے گوڈی کی تھی، امام احمد رضا بریلوی نے پانی دیا تھا، ہمارے اسلاف نے نگہبانی کی تھی۔ خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو۔ حق بات بتانے سے جنہیں ہوتی ہے الرجی، ماجون مدینہ کی انہیں ایک ڈوز کھلا دو۔ آصف کا ہے تجھ سے یہ پیغام محبت، اولیاء کے دشمن کو سرحد سے بھگا دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔